الف نون، 5 حروف ہیں اس کے اندر. اگر ان حروف کے اندر ہم جانے کی کوشش کریں تو الف سے اخلاص ہے، الف سے اخلاص ہے، اور دوسرا جو یا ہے، یا سے یقین ہے، اور میم جو آخر میں بتایا جائے گا. بعد والا جو الف ہے وہ امر بالمعروف ہے، اور آخر میں جو نون ہے وہ نہی عن المنکر. اگر تھوڑی سی اس کے اندر تفصیل کو جاننے کی کوشش کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اخلاص کیا ہے. اخلاص مانے سیلف لیسنس، ایسا کام کرنا ہے جس میں اپنا کوئی مقصد نہیں چھپا ہوا ہے، اپنی کوئی غرض و غایت نہیں ہو، اس کو اخلاص کہتے ہیں. علماء کرام سے کی جانب سے بتایا گیا کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا تو وہاں رہتی بستی چند ہرنوں کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہمارے درمیان میں دنیا میں آئی ہے. تو ان تمام ہرنوں نے صرف اور صرف آدم علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے وہ آدم علیہ السلام کے پاس چلے گئے. جا کے آدم علیہ السلام کی زیارت کر کے آئے تو ان کے ساتھ والی ہرنیں کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے پیٹ سے جو ہے مشک نمودار ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زیارت کے صدقے میں ان کو ایسا بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ ان کے پیٹ سے مشک نمودار ہو رہا ہے. تو انہی کے جنگل کی دوسرے ہرنوں نے کہا کہ ارے واہ، اس مخلوق کی زیارت کر لیے تو اللہ تعالیٰ مشک عطا فرماتا ہے. وہ تمام دیگر ہرنیں بھی گئی اور آدم علیہ السلام کی زیارت کر کے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں نہ ان کا مشک آتا ہے نہ کسی چیز کی کوئی خبر. تو اس سے پتہ چلا کہ پہلے والی جو ہرنیں گئی تھی وہ ان کو کوئی غرض نہیں تھی، کوئی غایت نہیں تھی، وہ گئے تھے صرف اور صرف مخلوق کی، جو اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق اشرف المخلوقات جو اس دنیا میں آئی ہیں ان کی زیارت کی ہی نیت تھی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی. لیکن بعد والی بعد کے جو گروپ گیا، اس گروپ کا مقصد یہ تھا کہ ان کو مشک مل گئی ہے، ہم بھی زیارت دیں تو ہمیں بھی مشک مل جائے. تو چونکہ اس کے پیچھے غرض تھی اس لیے ان کو کچھ بھی نہیں ملا. پہلے والے بے غرض گئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مشک سے نواز دیا. یہ اخلاص ہوتا ہے، اور ہمارے لیے ایمان میں اخلاص پیدا کرنا بھی، اخلاص پیدا کرنا ہے ہمارا ایمان کا جو مسئلہ ہے. اور دوسرا تو یقین ہے، جو میں نے عرض کیا کہ الف کے بعد یہ آتا ہے، یہ سے یقین ہے. یقین کیسا یقین ہونا چاہیے؟ یقین ایسا یقین کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا عین الیقین ہے. یقین ایسا ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمارا سب کام کرنے والی ہے. اس کے لیے ایک واقعہ بتایا جاتا ہے. حضرت بی بی رابعہ بصریہ بصرے کی بہت بڑی ایک ولیہ گزری ہے، جن کا نام رابعہ بصریہ ہے. بہت بڑے واقعات ہیں آپ کے ساتھ. تو بی بی رابعہ بصرہ کے پاس کیا ہوا کہ شام کے وقت مغرب کے وقت کسی نے دستک دی، ان کے دور کو ناک کیا. اس زمانے میں جیسا آج ہمارے پاس راستہ چلنے کے لیے کہیں تو گاڑی ہے، کہیں تو موٹر ہے، کہیں تو آج کل تو ایروپلین ہے، اس زمانے میں کوئی ایسے ٹرانسپورٹ کے لیے کوئی ایسی سہولتیں نہیں تھی. لوگ پیدل چلتے یا اونٹ پر جاتے یا گھوڑے پر جاتے. اور جیسے ہی شام ہوتی، اس جہاں پہ بھی شام ہوتی اس محلے کے لوگوں پہ اس دروازے پہ کھٹکا مارتے اور رات گزارتے اور صبح اٹھ کے چلے جاتے. اس زمانے کا طریقہ کار تھا. تو ابھی مغرب ہوتے ہی حضرت بی بی رابعہ بصریہ کے گھر پہ دستک ہوئی. دیکھے کہ ایک بزرگ ہیں وہ آئے ہیں. تو حضرت بی بی رابعہ کی خادمہ تھی، انہوں نے اندر بلا کے پانی وغیرہ فراہم کیا. وہاں دھو کے کر کے وضو کرے اور وہ پانی پی لیے. اب انتظار یہ ہے کہ شام کا کھانا ہونا ہے. شام کا کھانا جو میزبان ہیں انہی کو انتظام کرنا ہوتا. اندر سے آواز آ رہی ہے. حضرت بی بی رابعہ بصریہ ہیں، ان کی خادمہ ہیں، 2 ہیں اندر سے آواز آ رہی ہے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے کیا؟ تو دوسرے جواب دیتے ہیں کہ ایک سوکھی روٹی ہے، تھوڑا سا سالن ہے. ایک سوکھی روٹی ہے، تھوڑا سا سالن ہے. تو جو باہر صاحب آئے تھے بڑے فکر میں ہو گئے کہ میں اس گھر میں جو دستک مارا میری بہت بڑی غلطی ہو گئی، ایسا دکھ رہا ہے. اندر ایک روٹی ہے